آگے چلیے، یہ کوکب صاحب کی ایک کتاب ہے سفید و سیاہ. اس کتاب کے صفحہ 135 پہ لکھتے ہیں کوکب صاحب کہ ہم اہل سنت و جماعت ہرگز کسی صاحب قبر تک خواہ نبی ہو یا ولی ہو مستقل اور حقیقی متصرف نہیں مانتے. توجہ رکھنا، کہتا ہے بات بلکہ اولیاء کے مزارات پر جا کر اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پر پوشیدہ بندوں کی نیکیوں، عبادات اور دینوں ملت اپنے اپو کرم اور عطا سے ہمارے نام اعمال کی سیاہیوں کو مٹا دے. یعنی ہم مزارات پہ جا کے صرف برکت کے لیے جاتے ہیں، وہاں مانگنے کچھ نہیں جاتے، وہاں ان سے سوال کرنے کچھ نہیں جاتے، ہم کوئی بیٹا بیٹی مانگنے جاتے، ہم کوئی وہاں بیماریوں کو دور کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم کوئی حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم کوئی مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں. یا آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنانے کا بلکہ باقی ہم مانتے نہیں ہیں. یہی بات صفحہ 137 بھی کوکب صاحب نے بڑی دردر کے ساتھ لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ ہی سے مانگتے ہیں مگر اللہ کے پیاروں کے پاس آگے مانگتے ہیں، اور ہمارا حقیقی مقصود و مطلوب اللہ ہی ہے. تو تم لوگ ان سچے مسلمانوں پر شرک کے فتووں کی گولیاں کیوں برسانے لگ جاتے ہو؟ کوکب صاحب کا یہ جھوٹ شاید مرزا غلام احمد قادیانی سے اس کے جھوٹوں سے بھی بڑا ہے. شاید پنڈت دیانت سرسوتی نے بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا ہوگا جو یہ کوکب قادی صاحب بول رہے ہیں. بھائی ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بشک مزارات پہ جاتے ہیں لیکن ہم سے کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف برکت کے لیے جاتے ہیں. ہم تو ان کے نیکی اور ان کی جناب کی عبادات جتنی کی ہیں ان کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے جاتے ہیں. ہم باقی ان سے کوئی چیز نہیں مانگتے جا کے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اب آؤ میں آپ کو ان کے اکابر اور اکابر حکم سے دکھاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. کیا غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس آدمی کو دیکھو، اس نے کیسے جھوٹ کے جال میں کہے امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نہیں ہم تو اللہ سے مانگتے، ہم اس سے نہیں مانگتے. آؤ دیکھو اب میں ان کی اکابر کی تحریرات کی روشنی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ان کا عالم الریاض اس میں لکھی ہے اور وہ علامہ محمد عبدالحکیم شرف کرافی برکاتی ہے. اس نے اس کتاب کے صفحہ 186 میں لکھا ہے قول فیصل. فیصل کا معنی ہے فیصلہ کن بات، یعنی پکی بات، فیصلہ کن بات. اور آج کے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس تفصیل سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ انبیاء و اولیاء سے حصول مقاصد کی درخواست کرنا شرک و کفر ہو، اپنے مقصد کی درخواست کرنا کہ حضرت بھی بیٹا بھی دیا جائے مجھے. کوکب صاحب کراچی کے ہیں، کراچی والوں کی زبان میں مانگے جا کے حضرت اولاد دے دی جائے، حضرت بیماروں میں مجھے شفا دے دی جائے، حضرت یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ مقصد کی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کی حاصل کرنے کے لیے ان سے جا کے مانگنا کوئی کفر و شرک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے اور کیسا جال اٹھائے گا کہ نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو وہاں مزارات سے جاتے ہیں، صرف وہاں زیارت کرتے ہیں اور ان کی عبادات بند کر سکا کے اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں پوری کر دے گا. باقی مانگتے ہیں اللہ سے. اور اب صاحب یہ دیر دے رہا ہے اور ان کا قول فیصل لکھنے والا وہ یہ لکھ رہا ہے کہ آپ جا کے ان سے مانگنا کوئی کفر و شرک نہیں ہے. آگے دیکھیے ایک کتاب ہے ہمارے پاس یعنی تفسیر تبیان القرآن، لکھنے والا ہے ان کا اس وقت کا اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتا ہے، جس کا نام ہے غلام رسول سعیدی سے. اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، جلد اول کے اندر صفحہ 186 پہ لکھتا ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق کی عبادت نہ قرار دیتا ہو اور نہ اولیاء کو تصرف کے ساتھ سمجھتا ہو، نہ ان کو تصرف کے مستقل سمجھتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ اولیاء اللہ کی دی
کی ہوئی قدرت اور اس کے علم سے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور اسی عقیدت کے ساتھ ان سے استعانت کرے تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک ہے، نہ زمانے جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام ہے. یعنی یہ ذہن رکھ کے بتا جائے بزرگوں کے پاس ان کو اللہ کی طرف سے طاقت دی ہوئی ہے بھائی، ان کو اللہ کی طرف سے ساری قدرت حاصل ہے، ان کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا ہوا ہے بیٹا دینے کا، بیٹی دینے کا، شفا دینے کا، مال دینے کا، کاروبار ٹھیک کرنے کا. اس لیے یہ یہاں سے بیٹھ کے غوث پاک کو دلا کرتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے بابا فرید کو بلاتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے بابا سلطان کو بلاتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں بابا جی ہمیں پتر دے دیا جائے، ہمیں یہ دے دیا جائے، وہ دیا جائے، خراشہ دے دیا جائے. یہ جو بزرگوں کو دینے کی طاقت ہے کہ ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ نے ان کو دے دیا. تھوڑی تھوڑی انہوں نے بانٹ رکھی ہے دوائی پہلے لوگوں کی بات کو آگے انگلش جو نہیں ہونے جاتے ہیں ایک سکوں کر رہے ہو کہ یہ آپ نے بزرگ پڑھائی میں ان کا شاہ ہے، کافی شاہ ہے، لوگ کے شاہ ہے، باقر شاہ ہے، کالر شاہ. یہ ایسے کے ایسوں کے متعلق ان کا یہ ذہن ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ نہ کچھ اختیارات یہ ان کی تجارت قرآن آگے چلیے. ان کی تفسیریں نہیں بھی جب لمبت حکیم اور امت ان کے مفتی احمد یاد نہیں بھی شہر میں انہوں نے اس کتاب کی جلد لمبت اور سبق میں سب لکھتا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں جناب کہ قرآن حکیم قرآن کریم نے جگہ جگہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم فرمایا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگو. غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگو. تو کوثر صاحب کتنا جھوٹ بولا آپ نے. کچھ بندہ اپنے مسلک کو تو دیکھ لیتا ہے. آپ کا مسلک تو یہ ہے کہ غیر اللہ سے جا کے مدد مانگ سکتے ہو اور اسی غیر اللہ کی مدد آپ اپنے مفتی احمد یاد نہیں کی یا ربیع والی روایت کو نقل کرتے ہیں. آخر لکھتا ہے یہ غیر خدا سے مانگنا ہے کہ غیر خدا سے مانگا جا سکتا ہے، غیر خدا سے مانگ سکتے ہیں، انبیاء اولیاء سے مانگا جا سکتا ہے. جو بھی خواہش ہو، جو بھی مقصد ہو، آپ اس مقصد کی حاصل کرنے کے لیے غیر خدا کے پاس جا سکتے ہیں، کما والوں کے پاس جا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. اور گزارش ہے امت مسلمہ کی آنکھوں میں دھول جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. امت مسلمہ اس بات کو جانتی ہے کہ آپ جھوٹ کا سہارا دے رہے ہیں. آپ نے اپنے والد کی اس ساری وراثت کو پایا ہے. جس طرح انہوں نے دیانت کا قدر کیا تھا، جس طرح انہوں نے جھوٹ بول کے اپنی کتابوں کو سہارا دیا تھا، اہل سنت کے مسئلے کو جس طرح انہوں نے بدنام کیا ہے، جس طرح انہوں نے دشمنوں کو اسلام کے اوپر سلام ہٹانے کے لیے بہت کام کیا ہے، آپ بھی کر رہے ہو. آپ جھوٹ بول کے کر رہے ہو، آپ خیانت کر کے کر رہے ہو، آپ قتل و بیعت سے کام لے کے کر رہے ہو. تو بہرحال یہ آپ کے مفتی احمد یاد نہیں یہ سب پر دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم سے جگہ جگہ غیر خدا سے مدد مانگنے کا کیا حکم فرمایا. یعنی غیر خدا سے مدد مانگنی چاہیے. اچھا یار یہ سارے چھوٹے تھے، ان کے بڑے آدمی جن کو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی اور اعلیٰ حضرت بریلوی مولانا فرماتے ہیں کہ عین کارڈ تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رہ جائے گا. ان پہلے اعلیٰ حضرت کا عین کارڈ کی کیا ضرورت ہے. تمہارا ان کی ایک کتاب ہے برکات و امداد لأہل الاستمداد. اس کتاب کے صفحہ 8 کو لکھتے ہیں حضور ہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور پر کوئی درود و سلام دیکھ رہے ہیں. یہ فتویٰ آگے چل کے میں نقل کروں گا کہ جو درود نہ لکھے، جو درود نہ لکھے اس کے متعلق کیا فتوے ہیں، یا جو سوال کی علامت لکھے اس کے متعلق کیا فتوے ہیں. 12 دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سادہ لفظوں سے بھی لکھا ہے. یہ فتویٰ میں آگے چل کے آپ کو سناؤں گا. یہاں سرکس آپ یہ دیکھ کے رکھے کہ اعلیٰ حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، نہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، نہ کوئی آپ کے القابات لکھے، بس ایسے حضور لکھا ہے. حضور ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں.
دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ساری مرادیں کیا ہے؟ حضور کے اختیار میں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اختیارات رکھتے ہیں. تو جو بھی مانگنا ہے دے دیا جائے، اولاد مانگی جائے، مال مانگا جائے، جنت مانگی جائے، ایسی قبر حشر مانگا جائے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانگا جا سکتا ہے. اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینے پر قادر ہے، دے سکتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا کیا کوکب نورانی رکاوٹ کے منہ پہ تماچا نہیں ہے کہ تم آج تک امت مسلمہ کو اپنی کتاب ایک سفید و سیاہ میں، جو میں کہتا ہوں سفید نہیں ساری سیاہ ہے، جو جھوٹ کا پرند ہے، جس کے اندر تم نے جھوٹ بھر دیے ہے، اس کتاب نے کیا دکھایا کہ نہیں ہم تو قبر والوں سے مانگتے تو کچھ نہیں، ہم تو اللہ سے مانگتے تھے. قبر اس سے بھائی تو دیکھ لو میں تمہیں بن کرتا رہتا تھا دیکھ میں امت سے مسلم تو ایسا سمت تیرا پیو کو جاتا اس پیو کو تو نکالتے ہوتی ہے اور گھر نکال کا پکڑا ہوا جو کچھ جاتا پوتر کو جاتا. ایسی کوئی اہم کھانا چیز ہے ان کا مطلب بھائی ایک ابا جی کو جا کر پوتر کو جا، یعنی پوتر پیو سے منہ سے چھوڑ دیے تھے، پیو پوتر سے منہ سے چھوڑ ہے. اور کہا کہ خدا نے غلط دکھ رہا اور اگر تم بس غلط دکھ رہا ایک دو جڑے کر ایک دو سے منہ سے چھوڑنی کرو تو باہر کے میں یہ کہنا چاہوں گا کوکب سے ہے ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو اپنے مسلک کا بڑا نمائندہ سمجھتے ہو، تو یہ جھوٹ نکلے گی کیا ہوگا؟ کیا غیر ممالک والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ الحمدللہ کہ آپ کا دھوکہ چلے گا نہیں چلے گا نہیں. یہ فقیر مسلک اہل سنت کام سنتا ہے. آپ کی جو ہے نا اس دھوکہ بیانی کو ظاہر کرتے رہیں گے اور اس کو منظر عام پہ لاتے رہیں گے. ہم اس کو چھپا